اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی اس آخری نشست کے اندر شہنشاہ ولایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ظاہری وصال مبارک، آپ کی مسجد اولیاء اور آپ کے چند خلفاء کا ذکر مختصراً کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں کے اندر شہنشاہ ولایت پیر طریقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف آپ کے حالات زندگی پیش کروں گا۔ آپ احباب سے مؤدبانہ اپیل ہے، محبت کا ثبوت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ احباب ذی وقار، حضرت خواجہ غلام فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 95 برس کی عمر میں 5 محرم الحرام خالق کائنات جل جلالہ سے جا ملے، اور آپ کے زمانے کی ایک مسجد جسے مسجد اولیاء کا نام کہا گیا ہے، اس کے متعلق بے شمار روایات ملتی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اس مسجد کو نسبت شہنشاہ ولایت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ہے، اور اس مسجد کے اندر بے شمار اولیاء کرام علیہم رضوان رب کی عبادت میں مصروف رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی رب کا ولی موجود ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، 5 محرم الحرام اپنے ظاہری وصال مبارک فرمایا، گنج علم کے نام پر آپ کو مدفون کیا گیا۔ یہ مقام آج بھی موجود ہے، اور اس مقام پر ایک سنگ مرمر کی تختی موجود ہے جس پر درج ہے اولین آرام گاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مقام ایک کمرہ میں واقع ہے، اور اس مقام پر 2 اور قبور بھی ہیں، جن میں پہلی قبر بابا صاحب کے ایک فرزند حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ہے، جو بعد میں گنج علم کے نام سے مشہور ہوئے، اور دوسری قبر مبارک حضرت دیوان اللہ جوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ہے۔ احباب ذی وقار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے ساتھ آپ کے ایک شہزادے حضرت شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر مبارک موجود ہے، جو بابا صاحب کے ظاہری وصال مبارک کے بعد مسند نشین ہوئے، اور آپ دیوان کہلائے، اور آج کے بعد ہر سجادہ نشین اپنے آپ کو دیوان کہلواتا ہے۔ حضرت شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اس کے ساتھ ایک کمرہ میں چند قبور موجود ہیں، جس کے اوپر ایک بڑا گنبد موجود ہے، اور اس کی تعمیر سلطان محمد تغلق نے کروائی۔ اس کمرہ میں اہم اور نمایاں قبر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو حضرت شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شہزادے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری وصال مبارک کے بعد مسند نشین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے سجادہ نشین مقرر فرمائے گئے۔ حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی گوشہ نشینی میں بسر کی، اور یہاں تک کہ باہر قدم تک نہ رکھا، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھو ڈالے، اور شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مصافحہ کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑے غسل کرنے کے بعد تبدیل کر لیے، اور جب یہ شکایت کے طور پر یہ بات حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا پتا کہ شیخ علاء الدین کا مقام کیا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا اچھا کیا،
کیونکہ ہمیں اس دنیا کی بو آتی ہے اور حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے مبرہ ہیں، الگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چند مزارات اور موجود ہیں جو حضرت بابا صاحب کی گدی نشین رہے۔ اس میں ایک قبر حضرت بابا صاحب کے 25 سجادہ نشین حضرت دیوان سید محمد کی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت پیر طریقت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ پھر ان کے ایک فرزند حضرت دیوان رحمۃ اللہ تعالی، حضرت غلام قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 26 سجادہ نشین ہوئے، جن کا آغاز 1986 میں ظاہری وصال مبارک ہوا۔ پھر ان کے فرزند 27 سجادہ نشین ہیں، جن کے اسم گرامی دیوان مودود مسعود ہے۔ حفاظی وقار باہر صحن کے اندر چند اور قبور موجود ہیں، جن میں حضرت میاں علی محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کی زندگی شریعت اور معرفت کا پیکر تھی۔ حفاظی وقار آپ انتہائی پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں کے اندر شہنشاہ ولایت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات زندگی پیش کروں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ تمام احباب کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔